سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات اس اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ دلائل اور کچھ حقائق رکھتا ہوں. سامعین اکرام، پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ صرف اس بات پر کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کو خواب میں ہوئی ہے، جسم اور روح کے ساتھ نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو در حقیقت صحیح بات ہے، خواب کے اندر بھی آپ کو معراج ہوئی ہے، اس کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے 15ویں پارے کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. تو یہاں جسم اور روح دونوں ساتھ ساتھ تھے. تو یعنی ایک مرتبہ آپ کو معراج جو ہوئی ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے. اب رہا تاریخ کا مسئلہ. تو سامعین اکرام، معراج ہوئی ہے سب مانتے ہیں، لیکن تاریخ کا کسی کو بھی صحیح علم نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے مورخین نے اپنی سیرت کی کتابوں کے اندر تاریخ کو اختلافی مسئلہ قرار دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں 27 رجب کو مقبولیت حاصل ہو چکی ہے. لیکن اگر ہم سیرت کی کتابوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی صحیح اس کے مطابق تاریخ نہیں ملتی کہ 27 ہی حقیقتاً ہے. باقی واللہ عالم، جو کچھ کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ انسان کی اپنی مرضی ہے. تو اللہ سے انسان توفیق ضرور مانگے. تو سامعین اکرام، اسرا اور معراج یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسرا یسری یہ باب فعال ہے، اس کا معنی ہے کہ سیر کروانا، کرنا نہیں کروانا. اللہ سبحانہ و تعالی نے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک، فلسطین تک جو سفر ہے اس کو اسرا کہا ہے، اور یہ سفر براق کے ذریعے کرایا گیا ہے۔ جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حتیم کے اندر آپ کے حلق سے لے کے ناف تک جسم کو الگ کیا گیا، یعنی چیرا گیا، چیرا دیا، اس میں سے آپ کے دل کو ایمان کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر دوبارہ اس کو وہیں رکھ کے سل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا ہے۔ اور اس کو اسرا کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے مکہ سے فلسطین تک کروایا ہے، اور یہ براق کے ذریعے ہوا ہے، اور وہ براق جس کی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا ہے۔ اور یہ بات ایک اور ذہن نشین کر لیں، بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن جو خالق ہے کن فیکون کہتا ہے، کن فیکون جو وہ کہہ دیتا ہے اس کے ان کارناموں کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو سامعین اکرام، جب فلسطین پہنچے ہیں، اب یہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی باتوں کو نقل کیا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی ہے، ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ ابھی اختلاف اس بات پر ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جاتے پڑھائی ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ آسمان سے معراج کر کے واپس آئے ہیں نا، تو واپسی پر آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، لیکن یہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے ان کی امامت کروائی ہے۔ وہاں امامت کروانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر معراج وہاں سے شروع ہوا ہے، عرجہ یعرجو، پھر وہاں سے چڑھے ہیں۔ آپ آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا۔ عرجہ یعرجو جو معراج ہے، یہ اس باب سے اسم آلہ ہے جس کا معنی سیڑھی ہوتا ہے، اور پھر سیڑھی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک لے جایا گیا ہے۔ برکیف تفصیل آپ سب کو علم ہے، اس میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف بات کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو جب آپ چڑھے، آپ نے 7 آسمانوں کے اوپر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی ہے۔ پہلے پر آدم علیہ السلام، پھر دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ہارون علیہ السلام، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 5ویں پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں پر جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیں کی ہیں۔ پھر اس کے اوپر آپ کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ بیت المعمور یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں پر ایک مرتبہ 70,000 فرشتے عبادت کر کے طواف کر کے چلے جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ پھر اس کے اوپر آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، جس کو
بیری کا درخت کہا جاتا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یہ جنت المأوا کے قریب ہے۔ حدیث یہ قرآن میں مفسرین نے لکھا ہے جنت المأوا وہ مقام ہے جہاں پر آدم علیہ السلام نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جنت المأوا وہ مقام ہے جہاں پر انسان جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحوں کو وہاں پر لے جا کے جمع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک بات ہمیں سمجھ آئی۔ سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، پھر اس کے اوپر مفسرین نے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تھوڑا سا اوپر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قلموں کے چلنے کی آواز کو سنا، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنی پیاری آواز تھی کہ قلمیں چل رہی ہیں، اور جب قلم چلتی ہو تو بڑی ہلکی سی اور میٹھی سی آواز وہاں سے نکلتی ہے۔ تو لوح محفوظ وہ مقام جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو جو لکھنے کا حکم دیتے ہیں وہ وہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ اب واللہ عالم وہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کہاں سے یہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ ہمیں تو کہیں نہیں ملا۔ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھ لیتے۔ جب آپ نے اصرار کیا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اصرار کرتے ہو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے تھوڑی سی نور کی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہیں بے ہوش ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا دیدار کروائے گا جب جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور فرمائے گا کہ آپ کے لیے ابھی ایک انعام باقی ہے، اور وہ انعام اللہ رب العالمین کا اپنا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دیدار نصیب فرما دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے جن کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ تو سامعین اکرام یہ مختصر سا حالات اور احوال ہے جو مکہ سے چلا ہے اور آسمان تک پہنچا ہے۔ اور ایک بات یہاں اور ذہن نشین کر لیجئے، اللہ رب العالمین نے اور بھی انبیاء کو معراج کروائی ہے، سیر کروائی ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے ہیں، فلسطین پہنچے ہیں، یہ سیر ہے۔ آدم علیہ السلام سری لنکا میں پیدا ہوتے ہیں اور پوری دنیا وہ گھومتے ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سیر کروائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ بلند ہے، اللہ نے ان کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ بلند و بالا سیر کروائی ہے، جس کو اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ نے دیکھیں اس واقعے کے ساتھ جو لفظ سبحان لائے ہیں نا، سبح یسبح سے سبحان، وہاں اللہ رب العالمین لے کر کے آئے ہیں، پہلے اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان کی ہے کہ یہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ معاملات کروائے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کا منکر ہوتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ یہاں اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ کا لفظ بول دیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ لیلن، رات کے کچھ حصے میں۔ اب یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا ہم کو۔ مکہ سے فلسطین کا سفر تقریباً 1300 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس دور میں جب جو سواریاں تھیں وہ اتنی نہ تھیں، تو اس دور میں یہ تقریباً 40 دن کا سفر بنتا تھا۔
اور لیلن کا لفظ بول کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر کر دیا کہ ہم نے کچھ حصے میں یہ سارے معاملات کیے ہیں. اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. اگر یہ سارے آسمان دیکھیں تو یہ 3500 سال بنتے ہیں. اور پھر 7ویں آسمان تے سدرۃ المنتہا کی مسافت بھی 500 سال کی ہے. تو یہ 40 سال ہو گئے، 4000 سال ہو گئے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں یہ سارا منظر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا سفر طے کروایا ہے. اور صبح اللہ کے رسول مکہ کے اندر موجود بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صبح ہوئی ابو جہل پاس آیا، کہنے لگا کوئی خاص بات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مکہ سے بیت المقدس تک اور پھر اس سے 7ویں آسمان تک سیر کروائی ہے. ابو جہل ہکا بکا ہو گیا، کہتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا. کہا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، آپ ان کے سامنے بھی ایسی بات کہیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جی. پھر ابو جہل نے کفار اور مکہ والوں کو سب کو جمع کیا. یا کعب بن لوئی، اس نے جس طرح وہ آواز دی لوگ جمع ہوئے. کہا اب بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ نے مجھے زمین سے آسمان تک سیر کروائی ہے. بعض لوگ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، بعض اپنے رخساروں کو پیٹنے لگے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے 40 سال کی عمر نبوت سے پہلے ان میں گزاری، اور وہ کہا کرتے تھے ہم نے آپ کو صادق کو امین پایا ہے، آپ کو امانت دار پایا ہے، آپ کو جھوٹا نہیں پایا. آج وہی تکذیب کر رہے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہمیں کچھ نشانیاں بتلا دیجیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی نشانیاں یاد نہ تھیں. جب انہوں نے مجھ سے سوال کیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو پکڑ کے میرے سامنے کر دیا، اور انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بتلائیں کہ بیت المقدس کی صفحیں کتنی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ساری صفحیں گنوا دی، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہے تو بات ایسی، چیز تو ایسی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو استفسار کیا تھا آپ نے اس کا جواب دیا. تو یعنی یہ بات ایسی ہے کہ اگر انسان کہتا ہے کہ ایک رات میں اتنا سفر کیا ہے، اس بات کو عقل نہیں مانتی. ہر چیز کو عقل کے تناظر پر نہ تولا کرو. بعض مشاہدات معجزات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کن کہہ کے فیکون کر دیتا ہے. اس کی قدرت کا تول نہ کیا کرو، اس کی قدرت کو کوئی بھی تول نہیں سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا ہی اختیار ہے، طاقت اس کی ہے. وہ آج چاہے زمین کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے، ہمارا نام و نشان ختم کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ عقل نہیں تسلیم کرتی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس پاک ذات نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. تو اس لیے سامعین اکرام جو اللہ رب العالمین نے آخر میں لفظ بولا ہے نا انہو هو السمیع البصیر، یہ سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ہر بات ہماری سن بھی رہا ہے اور ہمارے ہر ایک کام پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے. وہ
پورے طریقے سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میری امت کے لوگ، جن کو میں نے پیدا کیا ہے، میرے نبی کی امت کیا کر رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس کو نوٹ کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے ہماری باتوں کو۔ تو سامعین اکرام، جو معراج میں اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے دیے ہیں نا، وہ 3 ہیں۔ پہلا تحفہ نمازوں کا، باقی معاملات اللہ رب العالمین بطور وحی آپ کے پاس بھیجتے رہے ہیں۔ نماز کے تحفے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ پہلے 50 فرض ہوئی، حدیث میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آتے گئے اور آ کر کے یہ 5 رہ گئی۔ کہا ابھی بھی چلے جائیں، کہا اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ 5 فرض ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ان نمازوں کو اپنے پاس بلا کر کے میرے پیغمبر کو عطا کی ہے، جس کی امت پرواہ نہیں کرتی۔ اندر یہ بڑی عمر پئی ہے، چل آخری ویلے جا کے مسجد سے پڑھ لیں گے۔ نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، چل داڑھی چٹی ہوئے گی تو پھر مسجد کا منہ ویکھاں گے۔ وہاں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ عطا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا تحفہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی تھی۔ جو ان کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی تو پڑھتے ہی نہیں باجی، اسی آنے سانو پڑھیا پڑھایا ملے، کوئی توید لکھیا مل جائے، گلے چ پان والا مل جائے، کوئی آئے سانو پڑھ کے دے دے، ہم تو وہ چاہتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے میں ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے 3 تحفے عطا کیے۔ اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس اکیلے کی عبادت کرتے ہیں یا درمیان میں واسطے ڈالتے ہیں۔ اور بھائی واسطہ ڈالنا ہی ہے، کبھی اپنے نیک اعمال کا بھی ڈال لیا کرو۔ واسطہ ڈالنا ہی ہے، کبھی اللہ کے ناموں کا واسطہ بھی ڈال لیا کرو۔ واسطہ ڈالنا ہی ہے، کبھی اس نیکی کا واسطہ ڈالو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہوئی ہو۔ وہ غار میں پھنسے تھے نا 3 بندے، انہوں نے کہا بھی پتھر نے آ کے منہ بند کرتا ہے، اج رہائی نہیں ہو سکتی، بڑا زور لایا ہے، یہ ہلیا نہیں۔ اج ایک ہی حل ہے کہ جیڑی نیکی اللہ دی رضا واسطے کیتی ہے نا، اج او بیان کرو۔ کی پتھر سرکہ راستہ ملا؟ اس لیے وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی بخاری کے اندر 14 مرتبہ لے کے آئے، 14 مرتبہ مختلف مسائل اس سے اخذ کیے، لیکن ہم واسطے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو چیز شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو اس کے لیے واسطے ڈالنے کی ضرورت ہے، تو پھر انسان واسطے ڈالے۔ تو اس لیے سامعین اکرام یہ بات یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو جنت کی سیر کی طرف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی سیر کے لیے پہنچا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سے 2 ظاہری نہریں نکل رہی ہیں اور 2 باطنی نہریں نکل رہی ہیں۔ جو ظاہری نہریں ہیں وہ دریائے نیل ہے اور دریائے فرات ہے، اور وہاں پر میں نے کچھ خولدار چیزوں کے ساتھ ایک نہر کو ڈھکے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کا پانی پینا نصیب فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب فرما دے، جس کو ہم اپنی زبان میں حوض کوثر کہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے آگے آگے قدموں کی آواز سنی، آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا آپ کے بندے، آپ کے پیارے صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ نے فجر کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بلال تم کامیاب ہو گئے ہو، مجھے بتلاؤ تم عمل کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل نہیں کرتا، جب بھی وضو کرتا ہوں تحیت الوضو پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں وضو کی پڑھتا ہوں۔ کون پڑھتا تاڑے بچوں؟ میں نہیں آندا مینوں ہاتھ کھڑا کر کے باؤ، اپنے دل چ سوچنا، اپنے دل چ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی فضیلت، مختصر سا وقت اور انعام اتنا بڑا۔ کہا جنت میں نے اپنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، بلال عمل کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل ادا کیا کرتا ہوں۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت ثابت ہوئی کہ نفلی نماز پڑھا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا نا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات بتلائی اور کہا کہ جا کے اپنی امت کو بتلا دیجئے گا، کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کاشتکاری کرو۔ کاشتکاری کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ کے وہاں پر کاشتکاری کیا کرو، وہاں اللہ تمہارے درخت لگائے گا۔ پھر ساتھ ہی ایک حدیث اور آئی، ایک تحفہ اور دیا، فرمایا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اپنی امت کو جا کے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کی مٹی کو وہاں پر کاشتکاری کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر کے وہاں پر درخت لگا لیجیے۔ ہم تو یہاں پوچھتے ہیں جی کوئی عمل دسو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کرو، سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، وہ سبحان اللہ کہنے سے جو درخت اللہ تعالیٰ جنت میں لگاتا ہے وہ اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے 99 خزانوں میں سے اس کے اندر سارے خزانے اللہ نے رکھ دیے ہیں، سارے خزانے۔ معنی بڑا شاندار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نہ مجھ میں گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ، مگر تیری توفیق سے۔ تو مجھے توفیق دے گا تو میں گناہ سے بھی بچ جاؤں گا، تو مجھے توفیق دے گا تو میں نیکی بھی کر جاؤں گا۔ جڑے آندے نے نا ساڈا کام نہیں ہوندا، شروع کرو ہاں۔ آج کتنے عمل کی بتائے ہیں؟ 3۔ ایک کون سا ہے؟ وضو کا۔ وضو جب بھی کرو 2 رکعت نفل پڑھا کرو۔ دوسرا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری حدیث بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر جنت کے بعد مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا، وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے رخساروں کو اور اپنے سینوں کو چاک کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے،
گوشت سے مراد کہ اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے، اور ان کو ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ تو ذرا چاتی مارو ہاں اپنے اندر کنے کنے جڑے اپنے دی عزت کر دیں۔ ہر بندہ کسی کو گرا کے اس کو اپنی سیڑھی بنا کے پروان چڑھنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بڑا طویل تھا، میں نے بہت مختصر کیا ہے آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے۔ ایک حدیث اور آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے علماء کو دیکھا وہاں پر جو یہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، لیکن لوہے کی کینچیوں سے ان کے رخساروں کو چیرا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ مت بولو کہ مولوی اگر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لوگوں کو رائے راست پر لا رہا ہے، خود نہیں ہے تو آپ کا تو اللہ بھلا کرے گا، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو نمونہ بنایا ہے معاشرے کا۔ جیسے سفید کپڑا پہنا ہو نا، اس کے اوپر ہلکی سی بھی کوئی کسی اور چیز کی چھینٹ پڑ جائے تو وہ دور سے نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی زندگیوں کو اس طرح پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کو عالم باعمل بننے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان سے چیزوں کو اخذ کر کے اپنے اندر بھی بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے یہ توفیق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں اور نیکیوں کی طرف اپنی زندگی کو زیادہ لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔